بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیوی جو ہے وہ امام سے کہتی ہیں کہ مطلب گھر میں کچھ نہیں ہے، تو وہ نکلتے ہیں کہ کہیں سے کچھ قرض لیا جائے، اور کچھ قرض لیتے ہیں مگر دیکھتے ہیں رستے میں کمبر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے پوچھتے ہیں کیا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ مشکل میں ہے، تنگ دستی میں ہے، تو امام جو قرض لیتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہی رہ جاتا ہے کہ بھائی میں نہیں، آپ خود استعمال کریں، میں امام ہے، اسے دیکھ کر امام مسجد میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں رسول خدا کے ساتھ۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو رسول خدا کہتے ہیں علی آج مجھے اپنے گھر میں مہمان نہیں بناؤ گے۔ اب مولا کائنات دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو گھر سے کچھ لے کے نکلا تھا مگر کچھ ہے نہیں، مگر رسول خدا کو منع تو نہیں کر سکتے۔ جب گھر جاتے ہیں اور حجرے میں تشریف لے کے جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ظرف میں، برتن میں گرم غذا موجود ہے۔ اب مولا کائنات جو ہے جب بیوی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ گھر میں تو کچھ تھا نہیں، تو وہاں روایات کہتی ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ خدا نے اپنی طرف سے فاطمہ کے گھر کے لیے 10 چیزیں بھیجی ہیں، لیکن لیکن یہ بہرحال یہ حقائق ہیں جان محترم، شاید ہم نے فاقے نہیں دیکھے، ہم نے مشکلات نہیں دیکھی، اور دور سخت دور تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مشکلات وہاں نہیں تھی مشکلات، اب اس زمانے میں حالات سخت تھے، اور ان سخت حالات میں تربیت کرنا، اور پھر اس کے بعد رسول خدا کے جانے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا اور حق کے لیے گھروں سے نکلنا، یہ آسان نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی تربیت کے لیے، بقا کے لیے، خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ انسان کے عقائد ہیں، انسان کا عقیدہ بہتر ہونا چاہیے۔ اگر خدا کے ساتھ رابطہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، تو پھر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ آخری زمانہ ہے، اور آخری زمانے کے لیے کتنی احادیث ہے ہمارے پاس۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جہاں لوگوں کی چاہتیں بدل جائیں گی، اور پھر کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی، کہا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، اور آج آپ کے سامنے ہے، لوگ دنیا سے محبت ہے، لوگوں کو ڈیزگنیشن سے محبت ہے، پوسٹ سے محبت ہے، خالی شہرت سے محبت ہے، اور اس کی خاطر وہ آخرت کا سودا کر بیٹھتے ہیں، آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسا آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہے کہ میں نے آخرت کی طرف جانا بھی کہ نہیں جانا۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہے کہ جہاں لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ جب انسان کو مال سے محبت ہو تو یہ حلال حرام نہیں دیکھتا، جبکہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کو ان پیسوں سے حساب دینا ہے۔ مولا کائنات یہی تو فرماتے ہیں اس دنیا کا کیا کریں کہ جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو، تو یہ حساب دینا، لیکن ایسا زمانہ آئے گا لوگ حساب بھول جائیں گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نفس کو یاد کریں گے اور اپنے رب کو بھول جائیں گے، اور آج ہم اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اپنے پروردگار کو بھول گئے ہیں۔ خوب یہ دور ایسا ہی ہے، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنا اور خدا کے رابطے کو مضبوط رکھے، چاہے کہیں پہ بھی ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح رہے تو اس کو خدا دے دے، جس کے پاس خدا ہوگا وہ تنہائی میں بھی خوف خدا اس کے دل کے اندر ہوگا۔ آپ 100 کیمرے لگا لیں لیکن ایک لمحے کے لیے کیمرے بند ہو جائیں، لوگ چوری کرتے ہیں، لوگ آپ دیکھیں باہر کے معاشرے ایسے ہی ہیں، کیمروں پہ چل رہے ہیں، کیمرے ہٹ جائیں معاشرے کی اصل حقیقت باہر ہے۔ ہم تو بہت اچھے ہیں، بغیر کیمروں کی شرافت سے چلتے ہیں سڑکوں پہ، روڈوں پہ، لیکن
اصل چیز وہ احساس ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تم کبھی گناہ نہیں کرو گے. لیکن ہم جب غلطی کرتے ہیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، جب میں غلطی کرتا ہوں، کوتاہی کرتا ہوں، اس وقت میں غفلت میں ہوتا ہوں، یعنی احساس نہیں ہوتا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ خدا، یہ جو توحید ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج دنیا کا بازار اسی توحید کو خراب کر رہا ہے. تو بہرحال میری گزارش ہے خاص طور پہ جوانوں سے، یہ جو کورس ہوتے ہیں خاص طور پہ عقائد کے، یہ ضرور، دیکھیے مجلس اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، عزاداری اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے بہرحال، لیکن بہرحال کتاب پڑھنا ضروری ہے. انسان عقائد کی کتاب زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھے. جوانوں کو چاہیے کہ بہرحال یہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو خاص طور پر پروفیشنلز کا انسٹیٹیوٹ ہے، BIS، یہ جو کورس کرواتا ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو، اس کی بہرحال مختلف برانچیں، اور آپ کے جعفر تیار میں بھی اس کی برانچ ہے، اس کے کورس شروع ہونے والے ہیں. تو کم از کم جو لوگ پروفیشنل ہیں، جو جاب کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بہرحال جہاں اپنی دنیا بنا رہے ہیں وہاں اپنی آخرت کو بھی بنائیں. کم از کم اس کورس میں انرولڈ ہوں، اور یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے. اب تو ظاہر دنیا آن لائن ہو گئی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا تو یہی فرد اپنے گھر میں بھی اچھا ہوگا، اپنے کام پہ بھی اچھا ہوگا، اور اپنی تنہائی میں بھی اچھا ہوگا. لیکن اگر جس کا رابطہ خدا کے ساتھ نہیں، تو عزیزان محترم وہ ہر جگہ نقصان میں ہے.